صحبت اچھی ہو یا بری بہرحال اثر رکھتی ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں نہا رہا تھا اور مجھے سر دھونے کے لیے مٹی چاہیے تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صابن نہیں ہوتا تھا، سر دھونے کے لیے خوشبودار مٹی استعمال ہوتی تھی جیسے ختمی کہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے سر دھونے کے لیے وہ مٹی دی، تو جب آپ فرماتے ہیں کہ جب مٹی میرے پاس پہنچی اور میں نے اس کو پانی لگا کر ہاتھ گیلے کیے اور سر پہ لگائی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو ایک حکایت بیان کرتے ہیں ان الفاظ میں، فرماتے ہیں گلے خوشبو و در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک دن حمام میں خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے مخاطب ہو گیا، مجھے اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبو و دل آویز تو مستم۔ میں نے اس مٹی سے کہا، اے مٹی تو مشک ہے، عنبر ہے، کون سی خوشبو ہے کہ تیری مد بھری خوشبو سے میرا دل مست ہوا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مٹی سے یہ سوال کیا تو مٹی آگے سے کہنے لگی، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ آپ فرماتی ہیں مٹی مجھ سے ہم کلام ہوئی، کہنے لگی حضور من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، میری کوئی اوقات نہ تھی، میں تو پاؤں کے نیچے مسلی جانے والی چیز تھی۔ ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن کچھ عرصہ میں پھول کی سنگت میں رہی ہوں۔ میری ذات مٹی ہے لیکن کچھ عرصہ میں پھول کی سنگت میں رہی ہوں۔ اب فرماتے ہیں مٹی نے مجھے کہا، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس مٹی نے کہا حضور میری ذات مٹی ہے لیکن پھول کی سنگت میں میرے جو لمحات گزرے ہیں، اس جمال ہم نشیں نے، ان کے پاس بیٹھنے نے، پھول کی صحبت نے میرے اندر اثر کیا۔ میں پھول تو نہ بن سکی لیکن پھول کی صحبت کا اثر میرے اندر یہ آ گیا ہے کہ پھول جیسی خوشبو مجھ سے آنے لگ گئی ہے۔ اس لیے صحبت اچھی ڈھونڈیں، کچھ نہ کچھ فائدہ بہرحال ہوگا۔ مٹی پھول تو نہ بن گئی لیکن پھول جیسی خوشبو اس کے اندر آ گئی۔ انسان بھی اچھی صحبت تلاش کرے تو انشاءاللہ اس کے اندر اچھی عادت آ جائے گی۔ بری صحبت سے بچ کر رہے کہ بری صحبت کا اثر بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے۔